السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل ڈارک اسکیری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اپنا نام اور آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ضرور کمنٹ میں لکھیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا آپ سے جڑنا۔ آپ کے پیار اور محبت کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کو ڈارک اسکیری میں۔ آج کی کہانی کی شروعات کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے رزق، صحت اور زندگی میں برکت اور رحمت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرمائے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ قصہ ہمیں گلستان جوہر کراچی سے نعمان نے بھیجا ہے، تو سنتے ہیں یہ انہی کی زبانی۔ میرا نام نعمان ہے اور میں گلستان جوہر کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ ایک ایسے فلیٹ کا ہے جہاں میں تقریباً 6 مہینے سے رہا۔ بظاہر تو 6 مہینے کا عرصہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن جو کچھ ان دنوں میں ہم پر گزرا اس لحاظ سے تو ہر دن 1 صدی کے برابر تھا۔ جب میں اس فلیٹ میں آیا تو وہاں عجیب واقعات ہونے لگے۔ مجھے پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں کچھ ایسا ہے جو ہمیں وہاں رہنے نہیں دینا چاہتا۔ اسی دن سے میں نے دوسرا فلیٹ دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میری بیوی اور دونوں بیٹیاں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہم ہر وقت ڈرے ہوئے رہتے، لیکن اس طاقت نے ہمیں جیسے جکڑ لیا تھا۔ ہم چاہ کر بھی وہ فلیٹ چھوڑ نہیں پا رہے تھے۔ بات فائنل ہونے لگتی مگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ وہیں رک جاتی۔ ہم نے تقریباً 6 مہینے بہت اذیت میں گزارے اور یہ وقت ہم پر بہت بھاری گزرا۔ میری بڑی بیٹی کی ذہنی حالت بہت متاثر ہوئی۔ وہ آج بھی سہمی ہوئی، کمزور اور بے اعتماد سی رہتی ہے۔ بات کرو تو جواب نہیں دیتی، خاموش رہتی ہے۔ اس کی زبان میں ہکلاہٹ آ گئی ہے، جو کہ یقیناً ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ اگرچہ میں اصل میں ملی روڈ کا رہنے والا ہوں، لیکن گلستان جوہر کے پرفیوم چوک پر اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ میں پلاسٹک کی دکان کھولی۔ سوچا کہ یہیں قریب میں رہائش کا بندوبست کر لیتے ہیں تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو اور میری بیٹی کا اسکول بھی قریب ہو۔ میرے دوست نے ہی مشورے دیا، مجھے بھی مناسب لگا۔ جو فلیٹ مجھے ملا وہ 2 کمروں پر مشتمل تھا اور ہماری فیملی کے لیے کافی تھا۔ فلیٹ کی لوکیشن کچھ یوں تھی۔ بلوچستان سجی والی مشہور جگہ سے اندر کی طرف 2 راستے نکلتے ہیں اور بائیں طرف جو سڑک جاتی ہے وہی سیدھی جا کر آخری کارنر پر یہ فلیٹ واقع تھا۔ یہ ساری بلڈنگ 2 کمروں والے چھوٹے فلیٹس پر مشتمل تھی۔ جب ہم فلیٹ دیکھنے گئے تو وہ بہت ہی خستہ حالت میں تھا۔ دیواروں پر سیلن تھی، واش روم اور کچن گندے تھے، فرش پر بے حد گندگی تھی۔ میری بیوی نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور بولی، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ ایجنٹ نے کہا کہ مالک مکان سب کچھ صاف کرا دے گا، رنگ روغن بھی اور پانی کے نل وغیرہ بھی۔ فلیٹ کافی عرصے سے بند تھا۔ پہلے ایک ایئر ہوسٹس رہتی تھی، ان کے جانے کے بعد یہ بند رہا۔ ہم نے منع کر دیا
مگر اگلے دن ایجنٹ نے کال کی اور کرایہ کم کر دیا۔ کہا اتنے میں ایسا فلیٹ نہیں ملے گا، سب کام مالک کرا دے گا۔ کمی کی وجہ سے میں مان گیا۔ جب ہم شفٹنگ کر رہے تھے تو دکان کا ایک لڑکا میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، کیا آپ نے اس فلیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں کیا؟ میں سمجھ نہ سکا، بس کہا شاید ہوا کا گزر نہیں، اسی لیے گھٹن ہے۔ خیر، اس فلیٹ میں ہمیں آئے 2 دن ہی ہوئے تھے۔ میری 1.5 سالہ بیٹی جہاں بھی تھک جاتی وہیں سو جاتی، فرش ہو یا بیڈ۔ ایک دن بیوی کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا اور نیند آ گئی۔ نیند میں لگا کوئی چیز میرے بہت قریب ہے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا میری بیٹی اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لا کر مجھے گھور رہی تھی۔ میں چونک گیا۔ وہ میری اپنی بیٹی لگتی تو تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بالکل خالی، بے جان اور سپاٹ تھے۔ میں گھبرا گیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بیڈ سے اتری اور دروازے سے باہر چلی گئی۔ میں ہوش میں آیا، دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا میری چھوٹی بیٹی ماہا اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ بالکل وہی معصوم مسکراتی ہوئی ماہا۔ میں دیر تک دیکھتا رہا اور میرے دل کو یہ بات ماننے میں مشکل ہو رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے جو بچی میرے پاس کھڑی تھی وہ ماہا نہیں تھی۔ ہم اپنی اولاد کو احساس سے پہچانتے ہیں، شکل سے نہیں۔ پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میرے سامنے ماہا جیسی ہی ایک بچی کھڑی تھی، لیکن دل نہ مانا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ میں چونکا اور بڑی بیٹی سے پوچھا کہ ماہا ابھی میرے کمرے میں آئی تھی؟ اس نے کہا، نہیں پاپا، وہ تو یہیں ہے، کہیں نہیں گئی۔ میں حیران ہو گیا، چونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا، اس لیے نظر انداز کر دیا۔ لیکن ایک دن پھر کچھ اور ہوا۔ میری بیوی قریشی فلیٹ میں میٹرک کے 2 بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی اور میری دونوں بیٹیاں گھر میں اکیلی ہوتی۔ بڑی بیٹی ماہا کا خیال رکھتی تھی۔ اس دن میں جلدی آ گیا، چابی میرے پاس تھی۔ میں نے جیسے ہی گیٹ کھولا، ماہا مجھے اندر دروازے کے پاس کھڑی ملی۔ سپاٹ چہرہ، ویران آنکھیں، وہ مجھے مسلسل گھور رہی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ جیسے ہی میں نے کہا ماہا، تو میری اصل ماہا اندر کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی، پاپا پاپا کہتے ہوئے میرے ساتھ لپٹ گئی، اور وہ بچی جو گیٹ پر کھڑی تھی ماہا کی آواز پر پلٹی اور پھر غائب ہو گئی۔ یہ منظر اتنا واضح تھا کہ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں فوراً کمرے میں گیا، بڑی بیٹی کے پاس۔ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، کوئی نہیں آیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی اور ہے جو میری بیٹی کی شکل میں آتا ہے، اور اس دن بھی وہ ماہا نہیں تھی۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ جب میری بیوی واپس آئی تو میں نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے بھی کبھی کچھ محسوس کیا؟ اس نے بتایا کہ صبح کام کرتے ہوئے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ اب تو ہمارے ہوش اڑ چکے تھے۔
सोचा कि पड़ोसियों से पूछते हैं। अभी हम यही सोच रहे थे कि करना क्या है कि अगले दिन हमारे किचन की फ्रंट दीवार पर खून के छींटे नजर आए। दीवार पर ऑफ वाइट नया डिस्टेंबर था और इस पर ताज़ा खून के निशान जैसे किसी ने हाथ मारे हों। हम इतने डर गए कि वो रात हमने अपने भाई के घर गुजारी, क्योंकि हम वहाँ रुक ही नहीं सकते थे। 1-2 दिन तो वहीं रहे, मगर जाहिर है मेरा काम, बेटी का स्कूल, बीवी की ट्यूशन, यूं भी किसी के यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहा जा सकता। अब जब सबको मालूम हुआ तो हर कोई अपनी राय देने लगा। कोई किसी बाबे के पास जाने को कह रहा था, कोई किसी से दम करवाने को। जिसको बताया उसने कोई ना कोई टोटका थमा दिया। लेकिन सच कहूँ, मेरे पास फालतू पैसे नहीं थे कि उन सब चक्करों में पड़ूं। भाई ने कहा, कुरान की तिलावत करो, ख़त्म कुरान करवाओ, घर में पानी छिड़को और नमाज की पाबंदी करो। अब एक बात बीच में बताता चलूं, ना मैं नमाज का पाबंद था, ना मेरी बीवी। हम दीन के मामले में ज़रा ढीले ही थे। दिल चाहा तो पढ़ ली, वरना कोई बात नहीं। लेकिन भाई की बातें दिल में उतर गईं। उसने कहा कि अगर वाकई कोई मखलूक घर में है तो तुम्हारी हिफाजत सिर्फ नमाज, कुरान और दुआओं से हो सकती है। आयतुल कुर्सी का हिसार करो, सूरतुल बकरा पढ़ो। तुम दोनों मियाँ बीवी खुद पढ़ो, किसी और से मत पढ़वाओ। हमने फौरन कुरान ख्वानी का एहतमाम किया। 3 दिन मुसलसल सूरतुल बकरा पढ़ी, पानी पर दम करके घर में छिड़का तो कुछ दिन के लिए वो मौजूदगी और माह की सूरत में किसी मखलूक का आना रुक गया। सब अपने कामों में मसरूफ हो गए, मगर चंद दिनों में माह ने डरना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चीखती जैसे किसी को देख रही हो। घर से बाहर भाग जाती और बाहर जाकर बिल्कुल ठीक हो जाती। कॉरिडोर में दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगती। ये सब ज़्यादातर मगरिब या इशा के बाद होता। दिन में वो बिल्कुल ठीक रहती थी। पड़ोसी भी परेशान हो गए कि माह की चीखों से नींदें ख़राब हो रही हैं। इतनी ज़ोर से रोती कि दूसरे फ्लैट के लोग भी आ जाते और उसे चुप करवाने की कोशिश करते, मगर वो दरवाजे पर खड़े होकर ही चीखते रहती, घर के अंदर आती ही नहीं। मुझे लगता था कि वो किसी चीज़ को देख रही है। वो मासूम है, उस पर वो मखलूक असरअंदाज हो रही थी। हमने दोबारा ख़त्मुल कुरान किया, दुआएं पढ़ना शुरू की। फिर मैंने फ्लैट के दूसरे रिहायशियों से पूछा तो सब ने कहा कि आपसे पहले यहाँ कोई बच्चा नहीं रहा, बस कुछ लड़के रहे, फिर 2 एयर होस्टेसेस, बीच में फ्लैट बंद रहा। और जिन्होंने यहाँ रिहाइश की वो हमसे मेल जोल नहीं रखते थे, इसलिए हमें कुछ मालूम नहीं हुआ। प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, वो बोला, मुझे क्या मालूम। जो मालिक ने कहा वो बता दिया। अगर मसला है तो दूसरा फ्लैट देख लें। यानी उसने तो साफ कह दिया, लेकिन मेरे लिए तो ये रोज़ रोज़ फ्लैट बदलना मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, देखो अगर कोई बेहतर फ्लैट हो तो बताओ जहाँ ऐसी बात ना हो। अब डीलर्स को तो सिर्फ कमीशन चाहिए होता है। हम पर तो इतना दबाव था कि फ़ौरन फ्लैट छोड़ना चाहते थे। इसी दौरान चौकीदार ने बताया कि नीचे 4थी मंजिल पर एक औरत रहती थी जो काला जादू करती है, बकरों की सिरी लाती है
اور کئی بار اسے واپس بھی لے جاتے دیکھا گیا ہے، اور وہ 2 منزل نیچے رہتی تھی۔ میں حیران تھا، کیا وہ عورت کچھ عمل کر رہی ہے؟ مجھے اپنے دکان کے ورکر کی بات یاد آئی۔ جب ہم شفٹ ہو رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ فلیٹ بھاری ہے۔ بیوی نے کہا اس سے مشورہ لو، اس نے فوراً محسوس کیا تھا۔ میں نے ورکر سے پوچھا تو بولا، جی میں نے پہلی نظر میں محسوس کر لیا تھا کہ فلیٹ بھاری ہے۔ آپ دن بدن پریشان نظر آ رہے تھے، مگر مجھ سے پوچھتے نہیں اور میں بھی ہچکچا رہا تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ کیا کروں؟ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی کچھ واقعات ہوئے تھے۔ اس نے دعائیں بتائیں، حصار کی ترکیب دی۔ ہم نے باقاعدگی سے سب پڑھنا شروع کیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہم کس حال میں تھے۔ درمیان میں اتنے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے کہ سب کا ذکر ممکن نہیں۔ مثلاً ہمارے پریشر کوکر 2 بار پھٹے۔ ایک بار ماں بال بچی، دوسری بار بیوی کی کمر پر لگا، جس سے آج تک درد رہتا ہے۔ گھر کے شیشے کے برتن خود بخود پھٹ جاتے، ماں کے کپڑے کینچی سے کٹے ملتے۔ ماں خود بھی ایسی حرکتیں کرتی کہ ہم حیران رہ جاتے۔ جہاں چھری دیکھتی اٹھاتی اور اپنے جسم پر مارتی۔ خون نکلتا تو تالیاں بجا کر ہنستی۔ میرا دل چاہتا تھا نیچے جا کر اس عورت کا گلا دبا دوں۔ میں پکا یقین کر چکا تھا کہ وہ کوئی عمل کر رہی ہے، خاص طور پر ماں کو کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ سب وہم تھا یا حقیقت، مجھے معلوم نہیں۔ یہ تو کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے کہ اصل میں کیا تھا۔ لیکن میں اس عورت سے کس بنیاد پر بات کرتا؟ وہ فلیٹ تو جیسے شیطان کا گڑھ بن گیا تھا۔ ہم چھوڑنا چاہتے تھے مگر چھوڑ نہیں پا رہے تھے۔ اتنی دعائیں، حصار سب کرنے کے بعد ہمیں ایک کمرے کا پورشن ملا۔ میں نے پہلے مکمل چھان بین کی کہ وہاں کچھ نہ ہو۔ جب تسلی ہوئی تو ایک ہی دن میں گھر شفٹ کر دیا۔ شفٹنگ کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جسم میں جان نہیں تھی، دماغ بند، مگر کرنا ہی تھا۔ میں خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ بیوی بھی ایسی حالت میں تھی۔ دکان کے ورکرز نے آ کر مدد کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے۔ ہم کسی کی نظر میں ہیں۔ آخری لمحے دیکھیں جب دیوار سے LCD نکال رہے تھے تو جوان ورکر کے ہاتھ سے وہ خود بخود ایسے گری جیسے کسی نے اسے زبردستی کھینچ کر زمین پہ پٹکا ہو۔ چن کے برتنوں والا کارٹن خود بخود گر پڑا۔ ہر چیز ٹوٹ چکی تھی۔ دہشت چھائی ہوئی تھی۔ ہم صرف جان چھڑانا چاہتے تھے۔ فلیٹ والے سمجھ چکے تھے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ سب حیران تھے کہ پہلے بھی لوگ رہے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مگر مجھے تو بھگنا تھا، وہی یاد ہے۔ گھر کو تالا لگا کر جب میں چوکیدار کے ساتھ لفٹ میں نیچے جا رہا تھا تو 4تھی منزل پر لفٹ رکی۔ ایک عورت شاپر کے ساتھ چڑھی۔ چوکیدار نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا وہی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، شاپر میں کیا ہے، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ پتہ نہیں وہ جادو کرتی تھی یا نہیں۔ یہ بات مجھے چوکیدار نے بتائی تھی، کسی اور کو علم نہیں تھا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو برسوں بعد ایسی نیند آئی جیسے برسوں سے جاگا ہوا تھا۔ سب کچھ بعد میں ٹھیک ہو گیا۔
مگر ماہا پہلے جیسی نہ رہی۔ وہ خاموش رہنے لگی، زبان میں ہکلاہٹ آ گئی، شاید شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے۔ براہ کرم ماہا کے لیے دعا کریں کہ وہ نارمل ہو جائے۔ اس کی اسپیچ تھراپی چل رہی ہے، آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ یہ واقعہ 2-3 سال پرانا ہے۔ میں اس بلڈنگ کے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ کبھی سوچتا ہوں صرف وہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کیا وہ مخلوق صرف اس فلیٹ میں تھی؟ کیا وہ عورت واقعی جادوگرنی تھی؟ یا پھر سب کچھ ہمارے آنے کے بعد ہی شروع ہوا؟ جب بھی سوچتا ہوں جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ نہ کسی سے بات کرتا ہوں، نہ اور کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کا چینل دیکھا، کافی اچھا ہے۔ آپ کی سٹوریز دیکھیں تو دل چاہا کہ اپنی بھی شیئر کروں۔ یہ تھی میری کہانی۔ شکریہ نوید بھائی، آپ کی کہانی سن کر دل دہل گیا۔ اللہ آپ کو اور ماہا کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کا ورد جاری رکھیں۔ نماز وقت پر پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر بچوں پر دم ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں تو لائک کریں اور دوستوں اور خاندان میں شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی خوفناک، ہولناک یا پریشان کن کہانی ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ۔